دنیا میں کچھ بھی عجیب نہیں ماں سوائے ہمارے رویوں کے، جو ہمارے حالات پر اثر انداز ہو کر ان کی نوعیتی بدل ڈالتے ہیں۔ وہ بھی عجیب آدمی تو نہیں تھا، مگر اپنی سوچ اور رویے کی وجہ سے ان حالات کا شکار ہوا جن کا کبھی خیالات میں بھی گزر نہ تھا، اور اگر وہ ان کی وجہ سے حوالات کی بھی سیر کر لیتا تو کچھ عجب نہ تھا۔ محبت کا کاروبار کرنے والے ایک بیوپاری کا ماجرا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے عجیب آدمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترشے ہوئے بدن، سنہری بال اور نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی ایک جھٹکے سے بس میں چڑھی اور ایک عورت سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں عورتوں کے حصے سے ملی ہوئی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس لیے لڑکی کی حرکات و سکنات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور اوپری حصے پر ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ صحرا میں بھٹکی ہوئی ہرنی کی طرح ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ اس کی اسی گھبراہٹ نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا وہ یا تو کسی سے اپنے آپ کو بچا کر بس میں سوار ہوئی ہے یا وہ پہلی مرتبہ بس میں بیٹھی ہے۔ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مجھے بس اتنی دیر گزری تھی کہ ایک بس اسٹاپ درمیان میں آیا تھا۔ اس بس اسٹاپ سے دو عورتیں سوار ہوئیں، ان میں سے ایک کے گلے میں بڑا سا ہینڈ بیگ پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنی جگہ سے ہٹی اور تتلی کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا بیٹھی۔ اب وہ اس بیگ والی عورت کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میری آنکھوں نے بھی اس باغ کا وہی گوشہ منتخب کر لیا جہاں اس لڑکی نے خیمہ لگایا تھا۔ پھولوں کی خوشبو سے حواس معطر تھے کہ ڈرائیور نے پھر ایک بھڑکتا ہوا سا گانا لگا دیا۔ میرے کان گانے پر اور آنکھیں لڑکی پر لگی ہوئی تھیں کہ ڈرائیور نے ایک زوردار بریک لگایا۔ عورتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اسی وقت میں نے اس عورت کے مخروطی ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس کا دودیا ہاتھ برابر میں کھڑی عورت کے ہینڈ بیگ پر گیا اور اس نے ایک جنبش بدن سے اپنی چادر اپنے ہاتھ پر ڈال لی اور پھر بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور وہاں سے ہٹ کر گیٹ کی طرف آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس لڑکی نے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں رکھا ہوا چھوٹا پرس نکالا ہے اور اپنے گریبان میں رکھ لیا ہے۔ میں نے اپنی سیٹ چھوڑی اور کھڑے ہوئے لوگوں کو چیرتا ہوا گیٹ پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، مجھے بھی وہی کرنا تھا۔ بس اسٹاپ جو ہی قریب آیا اور ٹائروں نے زمین پکڑی، اس لڑکی نے پاؤں زمین پر رکھ دیے۔ میں نے بھی بس چھوڑ دی۔ وہ لڑکی اطمینان سے ایک طرف کو چل دی۔ میں کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وقت ابھی زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن جس جگہ ہم اترے تھے عموماً وہاں سناٹا رہتا تھا۔ یہاں میرا ایک دوست رہتا تھا، اس سے میں ملنے کے لیے اکثر یہاں آتا تھا، اس لیے راستوں سے واقف بھی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جس طرف وہ چل رہی ہے ایک چھوٹا سا میدان آئے گا اور پھر وہ سڑک آئے گی جس پر بسیں وغیرہ چلتی ہیں۔ یہ لڑکی وہاں سے یقیناً واپسی کی بس پکڑے گی۔ اس لڑکی کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور پھر تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے بھی رفتار تیز کر دی۔ اب ہم دونوں میدان میں تھے۔ اے لڑکی، ٹھہر جا! میری آواز سنتے ہی اس نے تقریباً بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میں پھر چیخا، ٹھہر جاؤ ورنہ گولی چلانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھاگتے بھاگتے رک گئی، جیسے کسی نے سرکش گھوڑے کی لگام کھینچ لی ہو۔ میدان کے کونے پر لگے بجلی کے بلب کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی، مجھے اس کا اندازہ بسی میں کھو گیا تھا، لیکن بلب کی روشنی میں تو اس نے چاندی کا زیور پہن لیا تھا۔ اسے ڈانٹنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت اسی رویے کی ضرورت تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں روکا ہے مجھے؟ اکیلا دیکھ کر چھیڑتے ہو؟ پرس میرے حوالے کر دو۔ کیا بکواس ہے؟ کیسا پرس؟ دماغ تو صحیح ہے؟ وہی پرس جو تم نے بس میں کھڑی عورت کے ہینڈ بیگ سے نکالا ہے۔
کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں تو بس میں بیٹھی ہی نہیں۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ کون ہو تم؟ میں سادہ کپڑوں میں پولیس والا ہوں، میں نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، جو کچھ اس پرس میں ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اس پرس میں ہوگا کیا؟ 100-200 روپے یا زیادہ سے زیادہ 500 روپے۔ وہ اتنی دیر میں اپنے گریبان سے پرس نکال چکی تھی۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ایسی وارداتوں میں تمہارے ہاتھ معمولی سی رقم لگتی ہے تو اسے ہاتھ مارتی ہی کیوں ہو؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ لو پرس اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پولیس والے نہیں ہو، کوئی اناڑی جیب کترے ہو جو دوسروں سے ان کی محنت چھینتے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا، میں پولیس والا نہیں ہوں، لیکن تمہاری طرح جیب کترا بھی نہیں ہوں۔ تمہاری ہی برادری کا ہوں، لیکن میرا طریقہ کچھ اور ہے۔ ویسے اتنی خوبصورت جیب کتری میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ میں جیب کاٹنے والی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ پھر یہ کیا ہے؟ میں نے پرس دکھاتے ہوئے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ میرا شوق ہے۔ میں ایڈونچر کی قائل ہوں، خطروں سے کھیلنا میری ہابی ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، تم تو بڑی لکھپتی ہو۔ لکھپتی نہیں تو محتاج بھی نہیں ہوں، بس خطروں سے کھیلتی ہوں۔ تمہاری طرح اٹھائی گیری نہیں ہوں، محنت میری اور پس تم نے ہتھیار لیا۔ اٹھائی گیرا میں بھی نہیں ہوں۔ تم اگر ساتھ دو تو اسی سامنے والی سڑک پر تمہیں دکھا دوں کہ واردات کسے کہتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ مل کر واردات کرنے کی۔ تم مجھ سے ڈرو مت، میں بھی تمہاری طرح پڑھا لکھا ہوں، میں بھی سب کچھ ایڈونچر کے لیے کرتا ہوں۔ قسمت نے دو ایک جیسے خیالات رکھنے والوں کو ایک جگہ ملا دیا ہے۔ ابھی ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے کہ تمہارے ساتھ مل کر یہ کام ہو سکتا ہے۔ ذرا ہمت کرو تو بڑا مزہ آئے گا۔ تم مجھے کسی بڑے جھگڑے میں مت پھنسا دینا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے اسے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ اس دلچسپ تجویز پر بڑی دیر تک ہنستی رہی اور پھر میرے ساتھ چلتے ہوئے میدان پار کر گئی۔ ایک گاڑی دور سے آتی نظر آئی۔ پروگرام کے مطابق وہ آگے بڑھی اور گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی رفتار اچانک کم ہوئی، لیکن رکنے کی زحمت نہیں کی اور ایک سناٹے سے گزرتی چلی گئی۔ اچھی ترکیب تھی آپ کی، اس نے تنزن کہا۔ آج کل کوئی کسی کو لفٹ دیتا ہے؟ یہ نہیں رکا تو کیا کوئی بھی نہیں رکے گا؟ تو کیا ہم رات بھر یہیں کھڑے رہیں گے؟ یہ علاقہ یوں بھی ایسا ہے کہ یہاں سے اکا دکا ہی گاڑیاں گزرتی ہیں۔ دیکھو وہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا، وہ آگے بڑھی اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگی۔ اس گاڑی والے کے دل میں کچھ رحم آ گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ خطرے کا احساس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی ہم سے چند قدم کے فاصلے پر جا کر رکی تھی۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ پہلے اطمینان کر لیا کہ گاڑی میں دو آدمی تو نہیں ہیں۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ وہ اکیلا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف پہنچی اور دروازے پر منہ رکھ دیا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت دور سے میں اور میرے شوہر پیدل چلے آ رہے ہیں، کیا آپ ہمیں لفٹ دیں گے؟ کہاں خراب ہوئی ہے آپ کی گاڑی؟ پیچھے کسی جگہ۔ میں تھوڑا بہت کام جانتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا خرابی ہے۔ آپ کہاں زحمت کریں گے، بس آپ ہمیں جہاں تک جا رہے ہیں چھوڑ دیں۔ یہ سڑک بھی ایسی ہے کہ ہمیں کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ یہ جو سامنے سگنل نظر آ رہا ہے، مجھے اس کے لیفٹ جانا ہے۔ ارے آپ درخشاں سوسائٹی تو نہیں جا رہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا تاکہ اسے میری موجودگی کا بھی علم ہو جائے۔ درخشاں سے آگے خیابان حالی جاؤں گا، بس ہمیں درخشاں پر چھوڑ دیجیے گا۔ بیٹھیے۔ میں اور وہ لڑکی ابھی تک میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، اس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور وہ لڑکی پچھلی سیٹ پر۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ سگنل سامنے ہی نظر آ رہا تھا، پھر لیفٹ کو مڑنا تھا اور پھر تقریباً 1 فلنگ کے فاصلے پر درخشاں سوسائٹی تھی۔ مجھے سگنل سے مڑنے کے بعد 1 فلنگ کے فاصلے کے درمیان اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ جیسی گاڑی
सिग्नल से उल्टे हाथ को मुड़ी। मैंने जेब में रखा हुआ पिस्तौल बाहर निकाला और गाड़ी चलाने वाले की कनपटी पर रख दिया। अपना वॉलेट मुझे दे दो। इस आदमी का हाथ स्टीयरिंग पर कांप कर रह गया। मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मेरे साथ। जल्दी करो, वरना यहाँ किसी को मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। इस आदमी का सीधा हाथ इसकी बैक पॉकेट में गया। इसने वॉलेट निकाल लिया। सीधे हाथ से मैंने पिस्तौल पकड़ा हुआ था, उल्टे हाथ से वॉलेट झपट लिया। आपको रकम चाहिए? रकम निकाल लें और वॉलेट मुझे वापस दे दें। इसमें मेरे कुछ कागजात हैं जो आपके काम के नहीं। मैंने पिस्तौल इस लड़की के हाथ में दे दिया जो इसने मर्द की गर्दन पर रख दिया और मैंने इसके वॉलेट में से नोट निकालकर अपनी जेब में ठूस लिए। मैं सही तरह से देख नहीं सका था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि रकम मेरी तवक्को से ज़्यादा है। बस यहाँ गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से उतरा और ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। मैंने इस लड़की से पिस्तौल ले लिया और इस आदमी से नीचे उतरने को कहा। वो ये समझा होगा कि मैं इसे नीचे उतार कर गोली मार दूंगा। वो गिड़गिड़ाने लगा। जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन जाहिर है कि मुझे इसे मारना नहीं था। मैंने फिर इसे हुक्म दिया कि वो नीचे उतर आए। वो गाड़ी से बाहर आया। वो बुरी तरह कांप रहा था। मरने का खौफ भी क्या चीज़ होता है। वो नौजवान आदमी था, सेहतमंद भी था। अगर मेरे हाथ में पिस्तौल न होता तो वो मुझे उठाकर पटक देता, लेकिन इस वक्त वो सर्कस के शेर की तरह बेबस था। मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाता हूँ, इसी सड़क पर सीधे चले आना। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन खबरदार पैदल आना। गाड़ी से लिफ्ट लेकर मत आना। ये मैंने एहतियातन कह दिया था। हालांकि अकेले आदमी को रात के वक्त कौन लिफ्ट देता है। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जैसे ये मेरी बाप की गाड़ी हो। इस दौरान 2 कारें हमारे करीब से गुजरी थीं। इन्हें अगर ये अंदाज़ा हो भी गया हो कि कोई वारदात हो रही है, तो भी किसी ने रुकने की जहमत नहीं की थी। मैंने गाड़ी गियर में डाली और एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया। अचानक मुझे ख्याल आया, इसके पास मोबाइल भी होगा जो मैंने इसे नहीं लिया। चलो, रकम तो आ गई, मोबाइल का हम क्या करते। बात रकम की नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हमसे हुई है। वो मोबाइल पर पुलिस को इत्तला कर सकता है, बल्कि कर भी दी होगी। पुलिस हमें किसी भी जगह दबोच सकती है। अब क्या होगा? मेरा इरादा ये था कि मैं इसी गाड़ी पर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर गाड़ी रास्ते में कहीं छोड़ दूंगा और टैक्सी करके अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन अब ये गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस आदमी ने अपनी गाड़ी का नंबर नोट करा दिया होगा, तो वायरलेस के ज़रिए ये नंबर आगे भेज दिया जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं गाड़ी यहीं छोड़ रहा हूँ और यहाँ से हम लोग अलग होकर अपने अपने घरों को रवाना होंगे, क्योंकि इसने ये भी बता दिया होगा कि इसे लूटने वाले एक मर्द और एक औरत हैं। सड़क के साथ साथ घर बने हुए थे। मैंने गाड़ी को सड़क से उतारकर एक गली में मोड़ दिया और एक जगह पार्क कर दिया। हम दोनों जल्दी जल्दी उतरे, गाड़ी की चाबी ज़मीन पर फेंक दी और इस गली से निकलकर दूसरी गली में दाखिल हो गए। तुम जो चादर ओढ़े हुई हो, ज़्यादा कीमती तो नहीं? नहीं, कोई ऐसी खास तो नहीं। इसे उतारकर किसी जगह फेंक दो, इसलिए कि इस आदमी ने मुमकिन है तुम्हारा हुलिया बताते हुए ये भी कहा हो कि औरत ने चादर ओढ़ी हुई थी। इसने चादर उतारी और कदमों के साथ साथ चलते हुए खुश्क नाले में फेंक दी। जब हम इस गली से भी गुजर गए तो खुशकिस्मती से ऐसी जगह आ गए जहाँ कई टैक्सियाँ खड़ी थीं। पहले मेरा ख्याल था कि इसे अलग भेजूंगा और ख़ुद अलग जाऊंगा, फिर मैंने ये ख्याल बदल दिया। टैक्सी इतनी जल्दी मिल गई थी कि मज़ीद एहतियात की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने ये भी सोचा था कि इस तरह इसका घर भी देख लूँगा। अपने घर से कुछ फासले पर टैक्सी रुकवा लेना, मैंने टैक्सी में बैठते हुए कहा। वो क्यों? इसलिए कि टैक्सी वाला तुम्हारा घर ना देख सके। अगर किसी तरह पुलिस वालों ने ये पता लगा लिया कि हम किसी टैक्सी में फ़रार हुए थे,
تو ٹیکسی والا تمہارے گھر تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے یقیناً میری ذہانت کی داد دی ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس پوری صورتحال سے خوفزدہ ہو گئی ہو۔ رقم میری جیب میں ہے، میں نے کہا۔ میں نے ابھی نوٹ گنے نہیں ہیں، گھر جا کر گن لوں گا، تمہارا حصہ بھی دیتا ہوں۔ میں نے سرگوشی کی۔ کل شام کو کسی جگہ مل سکتی ہو؟ کہاں؟ صدر کے علاقے میں میلوڈی ریسٹورانٹ بہت مشہور ہے، دیکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، جہاں ابھی تم اترو گی کل وہاں پہنچ جانا، میں بھی آ جاؤں گا، پھر کہیں چل کر بیٹھ جائیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے ٹیکسی ڈرائیور ایک طرف کو جھک کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کا ہاتھ دبا دیا۔ وہ شاید میرا اشارہ سمجھ گئی، اس لیے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اب ٹیکسی میں مکمل خاموشی تھی۔ لیفٹ کو لے کر پھر رائٹ کو لے لیجیے گا، اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ ڈرائیور لیفٹ رائٹ کر چکا تو اس نے ڈرائیور کو رکنے کی ہدایت کی۔ ٹیکسی ایک مکان کی دیوار کے ساتھ رک گئی۔ بظاہر یہ ہوتا تھا جیسے ہم نے ٹیکسی کو اپنے مکان کے سامنے رکوایا ہے اور ہمیں اسی مکان میں جانا ہے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی موڑی اور واپس چلا گیا۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس 2 گلیاں چھوڑ کر۔ میں تمہیں چھوڑ آؤں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ابھی آپ میرا گھر دیکھیں۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے ایک ساتھ وقت ہی کتنا گزارا ہے، ابھی تک ہم ایک دوسرے کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ میرا نام شیلا ہے۔ نام تو صحیح بتا رہی ہو؟ اتنا وقت تو گزار لیا ہے نا کہ نام صحیح بتا دوں؟ میرا نام مجیب ہے۔ میں کل 5 بجے اسی جگہ ملوں گا، میں پہنچ جاؤں گی۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا ضرور تھا، لیکن پھر ٹائپ رائٹر میں کاغذ لگانے کے بہانے ٹائپ رائٹر پر جھک گئی تھی۔ میں بھی اس کی میز کے سامنے سے گزرتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کئی معنی خیز نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھی تھیں اور پھر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں تو پچھلے 15 دنوں سے میرے اور سائرہ کے درمیان باتوں کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے جب اسے اس دفتر میں آئے بمشکل 15 دن ہوئے تھے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کلرک ہیں یا مفکر؟ شاید مفکر ہوں اور مجبوریوں نے کلرک بنا دیا ہے، یا پھر کلرک ہوں اور حالات نے مفکر بنا دیا ہے۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے جب بھی آپ کی طرف دیکھا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہوا ہی پایا ہے۔ ان دنوں تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی تنخواہ میں کتنی برکت دی ہے، قیمتی کپڑے پہن لیتی ہیں، کئی افسروں سے اچھی گاڑی آپ کے پاس ہے۔ یہ سب میری تنخواہ کی نہیں، میرے والدین کی برکت ہے۔ میرے والد بہت بڑے سرکاری افسر ہیں۔ تنخواہ سے زیادہ تو مجھے پاکٹ منی ملتی ہے۔ یہ نوکری تو میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ گھر میں پڑے پڑے بور ہو جاتی تھی، کہیں افسر بن جاتی۔ ٹائپ رائٹر پر انگلیاں کیوں گھستی رہتی ہو؟ جب میں نے میٹرک سے آگے پڑھا ہی نہ ہو تو اور کیسی نوکری ملتی؟ کمال ہے، آج کل تو غریب لڑکیاں بھی BA کر ہی لیتی ہیں۔ بس مجھے شوق ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے بارے میں مجھے بہت سی معلومات ہو گئی تھیں۔ یہ بھی عجیب بات تھی کہ پورے دفتر میں اس کی کسی سے بات چیت نہیں تھی۔ وہ مغرور سمجھی جاتی تھی، لیکن مجھ سے گھل مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے چاہنے لگی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے مجھے دعوت دی تھی کہ میں اس کے ساتھ باہر چل کر لنچ کروں۔ اب تک میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ دفتر کا ساتھی سمجھ کر غربت کی چاندی بکھیر دیتی ہے، لیکن وہ مجھے باہر لے جانے پر بسط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ دفتر کے ساتھیوں کی حیرت مایوسی میں بدل گئی تھی۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان کے ہاتھوں سے کئی بڑے زور و شور سے باتیں بننے لگی تھیں، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن میں اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھا
تو خوش ہونے کے بجائے اداس ہو گیا تھا۔ مجھے یہ احساس شدت سے ہوا تھا کہ میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے اور وہ اتنی شاندار گاڑی کی مالک ہے۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہوں تو ٹیکسی کے سوا میرے پاس ہے ہی کیا؟ جس ہوٹل میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں اکیلے جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں مزید اداس ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس راہ پر چل نکلا ہوں۔ وہ تو مجھے یہاں لے کر آئی ہے، میں اسے یہاں کیسے لے کر آ سکتا ہوں؟ دوستی اس سے رکھی جائے جسے دل ہی نہیں معیار بھی ملتا ہو۔ اس نے بھی شاید میری کیفیت کو بھانپ لیا تھا، لیکن میں نے کوئی بہانہ کر کے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد ہی سے میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں دولت کماؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے غلط راستے ہی کا انتخاب کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس رات میں بڑی دیر تک جاگتا رہا۔ رہ کر سائرہ کا خیال آ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے فقیر نظر آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اس کی چال میں کیسی اکڑ تھی۔ سمجھ رہی ہوگی کہ کسی مفلس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لے جا رہی ہے۔ مجھے اس کا بدلہ اتارنا پڑے گا۔ پھر خیال آیا تنخواہ ملنے میں تو ابھی دیر ہے، اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ جاؤں، ایک مصنوعی خفگی خود پر طاری کر لوں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری پسند ہے، لیکن جب میں اس کے معیار کا بن جاؤں گا تو اس کے ساتھ گھومتا پھرتا اچھا لگوں گا۔ وہ بڑے زور سے ہنسی تھی۔ اس وقت تک تو میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ کوئی بینک لوٹ لو گے؟ بچے مت بنو، میں نے کبھی اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کیا، تمہیں حقیر نہیں سمجھا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا ہی تو ہے۔ بہرحال دولت کمانے کے کئی طریقے میں نے سوچے۔ کبھی سوچا سائرہ نے تو مذاق ہی کیا تھا، میں واقعی بینک لوٹ کر دکھا دوں۔ کبھی سوچتا کسی سنسان مقام پر کھڑا ہو جاؤں اور آنے جانے والوں کی جیبوں سے رقم نکلوا لوں، لیکن ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہی کر سکتا تھا کہ سائرہ کی حوصلہ شکنی کروں اور وقت کا انتظار کروں۔ دفتر کے لوگوں نے اب مجھے مذاق کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سائرہ نے مجھے ڈانٹ پلا دی ہے، جبکہ سائرہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ دولت اور غربت کا جو فرق میں نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اسے مٹا دے۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پریشانی کے یہی دن تھے جب شیلا سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور پہلی ہی واردات میں 40,000 کی رقم میرے ہاتھ لگ گئی۔ 20 میرے تھے اور 20 سائرہ کے۔ میں چاہتا تو اس سے کہہ سکتا تھا کہ والیٹ سے 10,000 نکلے تھے، 5 میں لے لیتا ہوں، 5 تمہارے ہیں، لیکن میں نے ایمانداری سے اس کے 20,000 الگ کر کے رکھ دیے تھے اور میرے 20 میری جیب میں تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی سائرہ کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ میری جیب میں 20,000 روپے ہیں، آج میں غریب بھی نہیں ہوں، میں نے سوچا اور اٹھ کر سائرہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت دن کی بجھی مسکراہٹ روشن ہو گئی۔ اس نے قریب پڑی ہوئی کرسی میرے لیے پیش کر دی۔ کیسی ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ آج تم لنچ کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکو گی؟ میں تمہیں سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنے دن سے کیا ہو گیا تھا؟ آج تمہیں میں اچھے سے ہوٹل میں لے جا سکتا ہوں۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے آپ بات بھی نہیں کریں گے؟ واقعی یہ میری غلطی تھی۔ اب یہ کرتے ہیں کہ پیسے نہیں ہوں گے تو باتیں کریں گے، پیسے ہوں گے تو کسی اچھی جگہ جا کر بیٹھیں گے۔ اس کی وہی ہنسی لوٹ آئی تھی جو کبھی مجھے دیکھ کر بکھر جاتی تھی۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ لنچ ٹائم ہو گیا۔ وہ واش روم میں گئی، میک اپ وغیرہ درست کیا اور ہم باہر نکل گئے۔ کہاں چلیں؟ وہیں جہاں اس روز تم مجھے لے کر گئی تھی۔ اس سے اچھی ایک اور جگہ بتاؤں؟ جیسے تمہاری مرضی، لیکن جگہ ایسی ہو جو تمہاری شایان شان ہو۔ میرے پاس آج بہت پیسے ہیں۔ اچھا، بادشاہ سلامت۔
یہ کنیز آپ کو نہایت مہنگے ہوٹل میں لے کر جائے گی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھا تو میرے بدن میں ایک مرتبہ پھر کانٹے پیوست ہو گئے۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ ہوٹل تک جانے کے لیے اس کا مرہون منت ہونا پڑ رہا ہے۔ فتح تو سائرہ ہی کی ہوگی۔ 20,000 کا نشہ تھا کہ میں یہ بار سہ گیا اور اس کے ساتھ ہوٹل تک چلا گیا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، یہاں کی شانی دوسری تھی۔ میرے دفتر کا کوئی کلرک یہاں بیٹھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میں یہاں بیٹھا تھا اور وہ بھی سائرہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ میرا دھیان اچانک رات کی واردات کی طرف چلا گیا۔ اگر رات شیلا نہ ملی ہوتی تو آج میں سائرہ کے ساتھ یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ رقم خرچ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسے مواقع روز ملتے رہیں گے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی بات کرو، سائرہ نے مجھے ٹوکا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں، بیٹھے بیٹھے کہیں گم ہو جاتے ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ زندگی ان ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ہی نام نہیں ہے۔ ہم کسی پارک میں، میرے گھر، تمہارے گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی مجیب۔ میری آمدنی بہت محدود ہے، اتنی محدود کہ محبت کے جذبات کسی بھی وقت دم توڑ سکتے ہیں۔ تم کہو تو میں ڈیڈی سے کہہ کر تمہیں کوئی بزنس کرا دوں، لیکن تم تو اسے بھی احسان سمجھو گے، اپنی توہین کہو گے۔ احسان لوں گا، اور وہ بھی تمہاری ڈیڈی کا؟ مجھے تمہاری یہ ادا اچھی بھی لگتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ خودداری اچھی چیز ہے، لیکن انسان انسانوں سے مدد لیتا بھی تو ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن مجھے پہلے اپنے طور پر کوشش کر لینے دو۔ اگر میں کسی وقت ناکام ہو گیا تو ضرور تمہارے ڈیڈی سے کہوں گا۔ لنچ ٹائم گزار کر میں اور سارا دفتر پہنچے تو ہر آنکھ جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہر آنکھ میں 1000 سوال تھے، لیکن آج سائرہ کو تو کیا، خود مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اور شیلا ایک ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے اس کے حصے کی رقم نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اتنے نوٹ دیکھ کر وہ ایک مرتبہ چونکی ضرور تھی۔ وہ میری طرح ضرورت مند نہیں تھی، لیکن پیسہ ضرورت سب کی ہے۔ یہ لو، 20,000 ہیں۔ تم نے اپنا حصہ نہیں نکالا؟ 40,000 تھے، 20 میں نے رکھ لیے ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 20 تھے۔ میں ہر کام ایمانداری سے کرنے کا قائل ہوں۔ سچ بتاؤ، یہ ایمانداری کا کام تم اس سے پہلے کتنی مرتبہ کر چکے ہو؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ، ہے نا مزیدار ایڈونچر؟ مزہ تو بہت آیا، اس نے کہا۔ خطروں سے کھیلنا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں دن بھر یہ بھی سوچتی رہی کہ اگر کبھی پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ تم دیکھتی جاؤ، میں چوری کو بھی سائنس بنا دوں گا، ایسی ایسی ترکیبیں وضع کروں گا کہ پکڑے جانے کا امکان ہی نہ رہے۔ تم ساتھ رہیں تو میرے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ مجھے اپنا یہ شوق گھر والوں سے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم بھی تو ہر وقت سڑکوں پر لوٹ مار نہیں مچا سکتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کا دن مقرر کر لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہفتے کی رات، دوسرے دن اتوار ہوتا ہے، آرام کا موقع بھی مل جائے گا۔ میں تمہیں یہیں مل جایا کروں گا، یہاں سے ہم جایا کریں گے جہاں بھی جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہفتہ آنے میں 4 دن باقی ہیں۔ میں ان علاقوں کا سروے کرتا ہوں جہاں ہم واردات کر سکتے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے ملنے کا وعدہ کر کے جدا ہو گئے۔ اس کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اپنے گھر آ گیا۔ اس ملاقات میں مجھے کئی باتیں معلوم ہو گئی تھیں۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 2 بھائی تھے اور ایک بہن جو معذور تھی۔ والدہ تھیں، وہ بھی بیمار رہتی تھیں۔ ایک بھائی ڈاکٹر تھا، دوسرا کسی اسکول میں پڑھاتا تھا۔ دونوں شادی شدہ تھے اور گھر کی اوپری منزل پر رہتے تھے۔ نچلے حصے میں وہ اس کی معذور بہن اور والدہ رہتی تھیں۔ اس نے بتایا نہیں، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بھائیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے اپنا خرچ چلا رہی ہے۔ میں اور وہ ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔ وہ بھی میری طرح دن کے وقت ایک اسکول میں پڑھاتی تھی اور رات کے وقت بسوں میں سفر کر کے اپنی آمدنی بڑھاتی تھی۔ حلیہ
اور وضاقتہ ایسی تھی کہ کوئی اس پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ رات کے وقت ایک نائٹ اسکول میں پڑھانے جاتی ہے۔ میں گھر کے سناٹے میں بیٹھا تھا، کبھی سائرہ کے بارے میں سوچنے لگتا تو کبھی شیلا کی طرف دھیان چلا جاتا۔ شیلا میری کمائی کا ذریعہ تھی، سائرہ میرا مستقبل۔ دونوں کشتیاں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ کبھی میں ایک کشتی میں بیٹھ جاتا تو کبھی دوسری کشتی میں سوار ہو جاتا تھا۔ اس سناٹے میں اچانک کسی نے آواز لگائی۔ اماں کی آواز تھی، وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ وہ جب بلاتی تھیں تو اتنی فرصت بھی نہیں دیتی تھیں کہ کوئی پاؤں میں چپل ہی ڈال لے۔ اس وقت بھی میں ننگے پاؤں توڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ کتنی دیر سے بلا رہی ہوں، جانے کن خیالوں میں گم رہتا ہے۔ ذرا آنکھ لگ گئی تھی اماں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ صالحہ آئی تھی۔ اب تو سنجیدہ ہو جا، شگفتہ کب سے تیرے نام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں، میں خود آپ سے کچھ کہنے والا تھا۔ شگفتہ کے سلسلے میں؟ ہاں، یہی سمجھ لو، میرے دفتر میں ایک لڑکی ہے، مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ جو لڑکیاں خود پرائے لڑکوں کو پسند کرنے لگیں، سوچو وہ کیسی ہوں گی۔ نہیں اماں، وہ بہت اچھی ہے۔ تجھے بھی پسند ہے تو اسی سے کر لے، کہیں تو کر۔ اب نہیں ہوتا مجھ سے گھر کا کام دھندا۔ وہ لڑکی بہت پیسے والی ہے۔ اچھا ہے، نوکر چاکر ساتھ لائے گی، وہیں کر لے۔ میں صالحہ سے کوئی بہانہ کر دوں گی۔ میں پہلے اس کے معیار کا بنوں گا، پھر کروں گا اس سے شادی۔ بیٹا، میری عمر اتنا انتظار کرے گی؟ اماں، ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ یہی کوئی 20 یا 22 سال۔ ہر بات کو مذاق میں مت ڈالا کر۔ جب تک تو دولت جمع کرے گا وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ عشق کا بھوت ہمیشہ سر پر نہیں رہتا۔ یا تو ابھی اس سے شادی کر لے، اور نہیں کر سکتا تو شگفتہ سے کر لے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا، نہ میں رہوں گی نہ وہ لڑکی، اور نہ شگفتہ تیرے نام پر بیٹھی رہے گی۔ دولت درختوں سے نہیں جھڑتی، جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ہزاروں کما لے گا، لاکھوں پھر بھی نہیں کما سکے گا۔ اتنا تیز مت دوڑو کہ اوندے منہ گر پڑو، یہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے۔ اماں کی باتیں دل کو ضرور لگی تھیں، لیکن ذہن انہیں قبول نہیں کر سکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ دنوں یہ وارداتیں کروں گا اور بھی کوئی بزنس کر کے ٹھاٹھ سے زندگی گزاروں گا۔ دیکھتے دیکھتے 4 دن گزر گئے تھے۔ ہفتے کی رات کو میں شیلا کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس رات بھی یہی ہوا، کئی گاڑیاں ہمیں منہ چڑھاتی ہوئی گزر گئیں اور پھر ایک مرغا پھنس گیا۔ اس کے ساتھ بھی ہم نے وہی کیا جو پہلے کے ساتھ کر چکے تھے، لیکن اس مرتبہ کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اس بندہ خدا کے والیٹ میں صرف 5,000 روپے تھے۔ سونے کی ایک انگوٹھی تھی جو میں نے اتروا لی۔ نہایت معمولی قسم کا موبائل تھا جو احتیاطاً چھیل لیا۔ اس واردات کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کوئی شکار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس کے والیٹ میں صرف 1000 کا نوٹ منہ چڑھا رہا ہو۔ اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالیں اور معمولی رقموں کے پیچھے دوڑتے رہیں، اس طرح تو واقعی بہت دیر ہو جائے گی۔ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں چند مہینوں میں لکھ پتی بنا جا سکے اور خطرے کا امکان بھی کم سے کم ہو۔ میں ان ترکیبوں پر غور بھی کرتا رہا، لیکن شیلا کے ساتھ مل کر وارداتیں بھی کرتا رہا۔ کبھی کوئی لمبا ہاتھ لگ جاتا اور کبھی 1000-2000 پر ہی بات ٹل جاتی تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ میں سائرہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ جیب میں اتنے پیسے ضرور رہنے لگے تھے کہ اسے چائے پلانے کے لیے کسی اچھے ہوٹل میں لے جا سکوں۔ شیلا میری پارٹنر تھی، دوست نہیں تھی، لیکن ہر وقت کی غربت نے رشتوں کو بدل دیا۔ میں غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب جانے لگا۔ اب ہم روزانہ ملنے لگے تھے۔ بیشتر باتیں آمدنی بڑھانے سے متعلق ہوتی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک شام میں اس کے ساتھ پارک میں بیٹھا تھا کہ سائرہ کی یاد آ گئی۔ میں نے ذہن کے ترازو میں دونوں کا وزن کیا، ایک طرف شیلا تھی، ایک طرف سائرہ۔ میں نے تجزیہ کیا۔ سائرہ سے میں جب بھی ملتا تھا ایک قسم کی شرمندگی اور احساس کمتری کا خیال رہتا تھا، جبکہ شیلا کے ساتھ برابری سے ملتا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں میری حیثیت زیادہ تھی۔ وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ میری مرہون منت رہ سکتی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ جس راستے پر میرے ساتھ چلی ہے
میں اس کے ایک ایک قدم کا یعنی شاہد ہوں۔ وہ کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی۔ وہ احساس فخر اس کے چہرے سے کبھی ظاہر نہیں ہوگا جو سائرہ کی پیشانی سے چھلکتا رہتا تھا۔ میری سوچوں پر میری گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ میں جب دفتر جاتا اور سائرہ سے سامنا ہوتا تو میرا دل اس کی طرف جھکنے لگتا۔ شیلا سے ملاقات ہوتی تو اس کے حق میں فیصلہ کر لیتا۔ ایک دل میں دو محبتیں آباد ہو سکتی ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں سے اخبارات میں ہم سے متعلق خبریں شائع ہونے لگی تھیں۔ اخباروں میں سرخیاں لگ رہی تھیں کہ ایک جوڑا ہے جو کاروانوں سے لفٹ لیتا ہے اور راستے میں انہیں لوٹ لیتا ہے۔ ان سے ہوشیار رہا جائے۔ ان خبروں میں شیلا کا حلیہ واضح طور پر شائع ہو رہا تھا۔ سنہری لمبے بالوں کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بالوں کی کٹنگ کرا لے۔ اسے اپنے بال بہت عزیز تھے۔ وہ تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے آمادہ کرنے کے لیے اپنی پسند شامل کر دی۔ مجھے لڑکیوں پر اسٹیپ کٹنگ بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں آج ہی بیوٹی پارلر چلی جاؤں گی۔ تمہیں میری پسند اتنی عزیز ہے؟ شاید اس سے بھی زیادہ، جتنی آپ سوچ سکتے ہیں۔ شیلا، ہمیں ایک ہاتھ سے نے ملایا تھا۔ اب میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی حادثہ ہمیں جدا کر دے۔ پولیس نے ہماری وارداتوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ لوگ بھی باخبر ہو گئے ہیں اور پولیس بھی الرٹ ہے۔ گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے ہمیں محتاط ہونا پڑے گا۔ ہم کچھ اور بھی تو کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی سے لفٹ لینے کے بجائے ٹیکسی والوں کو لوٹ سکتے ہیں۔ ممکن تو ہے، لیکن ان کے پاس سے کتنے پیسے نکل سکتے ہیں؟ دن بھر کی کمائی بھی 1200 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، اگر تم ساتھ دو۔ میں تو اب آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ میں ایک میرج بیورو کھولنے کے حق میں ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، میں تو ایڈونچر چاہتی ہوں۔ اس سیدھے سادے بزنس میں کوئی سسپینس تو ہے نہیں۔ لوگ آئیں گے، اپنے بچوں کی رجسٹریشن کرائیں گے اور ہم ان کی ملاقات ایک دوسرے سے کرائیں گے۔ یہ تو بڑا خشک بزنس ہے۔ ہمارا یہ دفتر عام شادی دفتروں سے مختلف ہوگا۔ اس میں کوئی رجسٹریشن کہیں نہیں ہوگی۔ اس میں صرف تم رجسٹرڈ ہوگی۔ میں رجسٹرڈ ہوں گی؟ ہاں، تم ہی وہ لڑکی ہوگی جس کے لیے امیدوار آئیں گے۔ مجیب، اب زیادہ تنگ مت کرو۔ کیا کرنے والے ہو صاف صاف بتاؤ۔ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ اسکیم ایسی ہے کہ ہم چند مہینوں میں لکھ پتی ہو جائیں گے۔ پھر تمہاری شادی ہو جائے گی، میرج بیورو پر تالا پڑ جائے گا، پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ شادی کے بعد میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکوں گی؟ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا۔ تم سے شادی کرنے والا میں ہی تو ہوں گا۔ اس کے چہرے کی سفید جلد سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ میں بھی اتنی بڑی بات اچانک کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ مجیب، تمہاری زبان سے یہ بات سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اب مجھے کسی اچھی جگہ دفتر کا انتظام کرنا ہے۔ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اگر تمہیں ضرورت ہو۔ اس میں کیا ہوگا؟ میں کچھ اور سوچوں گا۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت تک میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ شیلا سے بات کرنے کے بعد میں نے سنجیدگی سے غور کیا۔ سائرہ کا خیال آیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ وہ بزنس کے لیے اپنے ڈیڈی سے رقم دلا سکتی ہے، لیکن جی نہیں چاہا کہ اس کا احسان لوں۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے، پھر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ میں اگر اپنا مکان بیچ دوں اور چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لوں تو اتنی رقم مل سکتی ہے کہ کسی پوش علاقے میں شاندار دفتر کھول سکوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اماں سے بات کی، لیکن یہ مکان ان کے بقول ان کے میاں کی نشانی تھی۔ وہ اسے بیچنے پر قطعی تیار نہیں تھیں۔ ہماری ضرورت سے کہیں بڑا مکان چھوڑ کر کسی اور مکان میں رہنا انہیں پسند ہی نہیں تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے انہیں سمجھاتا رہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ میں ان کی طرف سے مایوس ہو کر سائرہ سے بات کرنے ہی والا تھا کہ ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بیمار تو وہ رہتی ہی تھیں، لیکن اب طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ میں انہیں اسپتال لے گیا، جہاں انہیں داخل کر لیا گیا۔ ان کی حالت بگڑتی چلی گئی۔
اور 3-4 دن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس دنیا میں ایک وہی میرا سہارا تھیں۔ یوں لگا جیسے میں اچانک چھاؤں سے دھوپ میں آ گیا ہوں۔ کچھ دنوں تو یہ رہا کہ نہ سائرہ مجھے یاد رہی اور نہ شیلا۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے مکان کو دیکھا جو اب پہلے سے بھی زیادہ خالی ہو گیا تھا۔ میں نے مکان کی فروخت کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ اب اماں اس دنیا میں نہیں تھیں۔ اب مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان دنوں قیمتیں بہت بڑھی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت اچھے پیسے مل گئے۔ میں نے ایک فیشنیبل علاقے میں ایک دفتر کرائے پر لے لیا۔ اپنے رہنے کے لیے بھی اسی دفتر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیا۔ شیلا کو میں سمجھا چکا تھا کہ دفتر میں نے کس مقصد کے لیے لیا ہے اور اس کا کیا کردار ہوگا۔ ان اخراجات کے بعد 5 لاکھ روپے جو باقی بچے تھے وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے۔ میں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو نہایت خوبصورت، کم عمر ہے اور نہایت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کے معیار پر پورے اترے یا اس نے آپ کو قبول کر لیا تو خوش قسمتی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ میں اس دفتر کا مینیجر تھا اور شیلا وہ لڑکی تھی جس کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ میں دفتر سے آ کر اپنے میرج بیورو میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ اب تو میرا قیام گاہ بھی یہی تھی۔ شیلا بھی یہیں آ جاتی تھی۔ کوئی رشتہ آئے نہ آئے، شیلا تو میرے ساتھ تھی۔ 4 دن گزر گئے تو مجھے خیال آیا اشتہار کے جواب میں کوئی آیا ہی نہیں۔ میں نے ایک اشتہار اور دے دیا۔ اس شام میں اور شیلا حسب معمول دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بیل بجی۔ میں نے شیلا کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود دروازہ کھول دیا۔ ایک صاحب جن کی عمر 40 کے قریب ہوگی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کروں آپ کی؟ میرا نام نوید احسن ہے۔ آپ کے اشتہار کے سلسلے میں آیا ہوں۔ 5000 روپے ہماری رجسٹریشن فیس ہے جو ناقابل واپسی ہے۔ شادی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے آپ کو پسند کر لیں۔ اس کے بارے میں تحقیق وغیرہ آپ خود کریں گے۔ ایک رجسٹریشن ایک لڑکی کے لیے ہے، ہم زیادہ کیس نہیں لیتے۔ کوئی دوسری لڑکی آئی تو اس کے لیے اشتہار الگ ہوگا۔ جب تک اس لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی ہم دوسرا اشتہار نہیں دیں گے۔ ان صاحب نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ میں نے فیس وصول کی اور ان سے ایک فارم پر کرا لیا جس پر ان سے متعلق ضروری معلومات لی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کل تشریف لائیے، میں اس لڑکی کو کل بلوا لوں گا، آپ اس سے ملاقات کر سکیں گے۔ وہ صاحب چلے گئے تو ایک اور امیدوار آ گیا۔ اسے بھی میں نے شرائط بتائیں اور فیس وصول کر لی۔ اس سے کہا کہ آپ پرسوں آئیے اور وہ بھی چلا گیا۔ بیٹھے بٹھائے میرے پاس 10,000 آ گئے تھے اور وہ بھی ایک دن میں۔ ان کے جانے کے بعد شیلا بھی کمرے سے نکل آئی۔ وہ بھی بہت خوش تھی کہ کسی خطرے میں پڑے بغیر 10,000 آ گئے۔ اس سے زیادہ منافع بخش کاروبار اور کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ خوب تیار ہو کر آئی اور اس کمرے میں بیٹھ گئی جو ہم نے ملاقاتیوں کے لیے مخصوص کیا تھا۔ آنے والے کی تواضع کے لیے میں نے کولڈ ڈرنک اور کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ 5,000 میں سے اتنا خرچہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امیدوار آ گیا تو میں نے اسے شیلا کے پاس بھیج دیا۔ میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور میں کمرے سے باہر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد وہ صاحب باہر آئے تو بہت مایوس تھے۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پروگرام کے مطابق شیلا ان کے سامنے باہر آئی اور دفتر سے باہر نکل گئی۔ کیا رہا نوید صاحب؟ میں نے ان سے پوچھا۔ بات بنی نہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری عمر زیادہ ہے جبکہ کوئی بات میں نے چھپائی نہیں تھی، فارم میں لکھ دی تھی، مجھے بلانا ہی نہیں تھا، میری دی ہوئی فیس واپس ہو جاتی۔ آپ نے یہی بات اس سے نہیں کہی؟ کہا تھا میں نے۔ فرمانے لگی کہ بعض لوگ دیکھنے میں کم عمر نظر آتے ہیں مگر آپ کی عمر تو ظاہر ہو رہی ہے۔ ارے صاحب کچھ نہ پوچھئے، بڑے نخرے ہو گئے ہیں، بڑے گھروں کی لڑکیاں ہیں، انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو بیچ کے لوگ ہیں، باتیں تو ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ صاحب چلے گئے۔
दूसरे दिन शैला फिर आ गई। थोड़ी देर में उम्मीदवार भी आ गया। इसी तरह मुलाकात हुई। शैला ने इसे भी नापसंद करके बाहर भेज दिया। इसी दिन एक रजिस्ट्रेशन और हो गई। मेरे कारोबार में बरकत हो रही थी। 1 महीने में 90,000 मेरे पास आ चुके थे। मैंने अल्फाज में रद्द-बदल करके एक इश्तहार और दे दिया। अल्फाज से जाहिर हो रहा था कि ये कोई दूसरी लड़की है। बस मुझे ये ख्याल रखना था कि इन उम्मीदवारों में से कोई दोबारा ना आ जाए जो पहले आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। दूसरे तीसरे दिन कोई उम्मीदवार आ जाता था और शैला को यही ड्रामा करना पड़ता था। इतने उम्मीदवारों में से वो किसी को भी मुंतखब नहीं कर सकी थी, करना भी नहीं था। यही तो मेरी स्कीम का हिस्सा था। ये कारोबार करते हुए हमें 5 महीने से ज़्यादा हो गए थे। लोग आराम से लुट रहे थे। 4 लाख रुपए हम कमा चुके थे। 2 लाख मैंने शैला को दे दिए। 2 लाख मेरे पास थे। मैंने शैला से कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हम और ये कारोबार करेंगे और इसके बाद इतनी दौलत कमा चुके होंगे कि आराम से शादी कर लेंगे। शादी के बाद भी अगर ये कारोबार करना पड़ा तो हम किसी लड़की का बंदोबस्त कर लेंगे। शादी के बाद भी चंद साल तक तो मैं लड़की रहूंगी, किसी और लड़की की क्या ज़रूरत है। ये भी ठीक है, एक शानदार सी गाड़ी लूँगा जो तुम्हारे नाम होगी। कितना मज़ा आएगा मुजीब। हम जब बैठते थे यही बातें करते थे। सायरा को मैंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब इसे अच्छे से अच्छे होटल में खाना खिला सकता था, लेकिन अब तो मुझ पर शैला का नशा चढ़ा हुआ था। दफ्तर में सायरा से बात ज़रूर हो जाती थी, लेकिन मेरे पास एक अच्छा बहाना था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे मयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूँ। दफ्तर में इतने ताने से मिल रहे थे कि इसने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया। वो कोई मजबूर लड़की तो थी नहीं कि नौकरी छोड़ते हुए इसे दुख होता। वो एक रोज़ मेरे पास आई और मुझे बताया कि वो इस्तीफ़ा दे चुकी है। मैं अब ज़्यादा दिन लोगों की निगाहों का सामना नहीं कर सकती। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। मैं तुमसे वो मोहब्बत करती हूँ जो तुमने नावलों में पढ़ी होगी, मगर तुम मयार की तलाश में मुझसे दूर होते चले गए। कभी तुम्हें पछतावा हो तो मेरे पास चले आना। अगर मैं इस वक्त तक किसी और की नहीं हो गई तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल ज़रूर करूँगी। इसने मेरे जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया और उठकर चली गई थी। मैं भी ऐसा संगदिल बन गया था कि इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। एक रोज़ मैं अपने मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में बैठा था कि एक नहायत खूबसूरत लड़का उम्मीदवार की हैसियत से मेरे पास आया। मैंने इसे फॉर्म वगैरह भरवा लिया और इसे दूसरे दिन आने का कह दिया। शैला को भी मैंने बता दिया। दूसरे दिन शैला आ गई। कुछ देर बाद वो लड़का भी आ गया। मैंने इसे इस कमरे में भेज दिया जहाँ शैला बैठी थी। मैंने कहा, लो, एक और शिकार कुर्बान हुआ। 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया और इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे उलझन होने लगी थी। इतना वक्त आमतौर पर लगता नहीं था। मैंने इंटरकॉम पर शैला से बात की। कोई 5 मिनट बाद वो लड़का बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। शैला दफ्तर से बाहर निकल गई। वो हमेशा यही तरीका इख्तियार करती थी, इसलिए मेरे लिए अचंभे की कोई बात नहीं थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शैला ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, इसलिए शराइत के मुताबिक मैं 20,000 मज़ीद आपको देने का पाबंद हूँ। इसने रकम निकाल कर मेरी मेज़ पर रख दी। मुझे पूछने तो दीजिए कि इसने आपको पसंद किया भी है या नहीं। अगर पसंद न किया होता तो ये 20,000 मुझे काट नहीं रहे थे जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब मज़ीद मालूमात और तहकीक मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, वो आपको पसंद नहीं कर सकती, आपसे शादी नहीं कर सकती। उठाओ अपने पैसे। मैंने इसके दिए हुए नोटों को हवा में उड़ा दिया। आप पागल तो नहीं है? नौजवान ने कहा और ऑफिस से निकल गया। इसके निकलते ही मैंने जल्दी जल्दी दफ्तर को ताला लगाया, बाहर की तरफ भागा और रक्षा पकड़कर उस जगह पहुंचा जहां शैला से मिला करता था। यहाँ पहुंचकर पहली मर्तबा मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। इससे मिलने से सरोकार रखा और इसके घर का पता तक मालूम नहीं किया। उसने कहा था कि यहाँ से 2 गलियाँ छोड़कर इसका मकान है। मैं इस तरफ दौड़ पड़ा। किसी मकान की पेशानी पर कुछ लिखा नहीं था, सब मकान एक से थे।
دروازوں سے باتیں کرتے کرتے گلی ختم ہو گئی۔ کس مکان پر دستک دوں؟ کون سے گھر میں شیلا ہے؟ ایک بچے سے پوچھا۔ شیلا کہاں رہتی ہے؟ تو وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ پھر میں خود پر ہنس پڑا۔ شیلا کا نمبر بھی تو میرے پاس ہے، میں موبائل پر اسے بات کیوں نہیں کر لیتا؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ گھبراہٹ میں موبائل دفتر میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ میں دوبارہ دفتر گیا، اس کا نمبر ملایا۔ موبائل بند جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں موبائل بند کرنا پڑا ہو۔ کچھ دیر بعد ملا کر دیکھوں گا، میں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے رجسٹر کھول کر دیکھا، ایک امیدوار کو اگلے دن آنا تھا۔ اگر شیلا کل نہیں آئی؟ نہیں، وہ آئے گی۔ اگر اس نے کسی کے حق میں فیصلہ کر بھی لیا ہے تو میری خاطر آئے گی ضرور۔ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہوگا۔ شیلا مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے حق میں فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ اگر اس وقت کوئی امیدوار آ گیا تو اس کے استقبال کے بجائے میں اس کی بے عزتی کر بیٹھوں گا۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر دفتر سے نکل گیا۔ وہ رات میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہی تو اپنے آفس پہنچ گیا۔ نوکری تو بہرحال کرنا تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سائرہ نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ اسے استعفیٰ دیے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے تو جیسے وہ آج ہی گئی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ فائلیں رکھی تھیں، انہیں نمٹانا تھا۔ میں ان میں مصروف ہو گیا۔ کام کرتے ہوئے اچانک مجھے یاد آیا کہ شیلا اسکول میں بھی تو پڑھاتی ہے۔ اسکول کا نام اس نے بتایا بھی تھا۔ ذرا یاد کیا تو نام یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے اسکول جاؤں۔ وہ اسکول تو آئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی آئی ہوگی تو اسکول سے اس کے گھر کا پتہ مل جائے گا۔ میں اس کے اسکول چلا گیا، پرنسپل سے ملا۔ اس نے بتایا کہ اس نام کی کوئی ٹیچر ان کے اسٹاف میں نہیں ہے۔ اس اسکول کی کوئی اور برانچ بھی نہیں تھی کہ وہاں جا کر دیکھ لیتا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھاتی تھی۔ شام ہوئی اور میں اپنے میرج بیورو میں جا کر بیٹھ گیا کہ شاید شیلا آ جائے۔ اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ امکان تھا کہ وہ آئے گی، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ شیلا نہیں آئی، لیکن وہ امیدوار آ گیا جس سے انٹرویو کی تاریخ طے تھی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ آئے گا، تو اس سے کیا کہنا ہے؟ معاف کیجیے، آپ 1 دن لیٹ ہو گئے۔ آپ نے جو تاریخ دی تھی میں تو اسی تاریخ پر آیا ہوں۔ جی ہاں، کل بھی ایک امیدوار کی ڈیٹ تھی۔ ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ آپ کی فیس میں آپ کو واپس کیے دیتا ہوں۔ اب کوئی نیا اشتہار آئے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ میں نے اس کی فیس واپس کی تو وہ خوش ہو گیا، ورنہ تو گھبرا گیا تھا کہ لو، فیس بھی گئی اور لڑکی بھی گئی۔ شیلا نہیں آئی۔ میں اس کے موبائل پر فون کرتا رہا، لیکن شاید اس نے سم ہی بدل لی تھی۔ میں کئی دن اس کے علاقے کے چکر کاٹتا رہا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں اتنے بڑے میرج بیورو کا کیا کرتا؟ میں نے وہ بلڈنگ چھوڑ دی اور اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ شیلا کی تلاش اب بھی جاری تھی۔ میں یوں ہی بے مقصد کسی بس میں بیٹھ جاتا تاکہ شاید وہ کہیں جیب کاٹتے ہوئے نظر آ جائے۔ پھر یہ سفر اس خیال سے رک گیا کہ اس نے تو شادی کر لی ہوگی، اب وہ کہاں نظر آئے گی۔ میں شیلا کی طرف سے مایوس ہوا تو سائرہ کی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی پچھتاوا ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ اگر میں کسی اور کی نہیں ہو گئی تو تمہارا استقبال ضرور کروں گی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس سے ایڈریس پوچھا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ وہ میرے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہم کئی مہینے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ کتنے دن بعد میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اپنی گاڑی پر آؤ گے۔ میری گاڑی؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جب تم میرے معیار کے ہو جاؤ گے تو میرے پاس آؤ گے۔ میں نے غلط کہا تھا، مگر تم نے بھی تو یہ کہا تھا کہ اگر کبھی پچھتاوا ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن چند لاکھ روپے سے زیادہ جمع نہ کر سکا۔ مجیب، تم تھے ہی عجیب سے۔ میں نے کبھی معیار کی بات نہیں کی،
لیکن تم محبت کو بھی معیار میں تولتے رہے۔ اب آ گئے ہو تو جانا مت۔ باتوں کے دوران ایک تصویر پر میری نظر پڑی اور میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، یہ تصویر کس کی ہے؟ میری بھابھی ہیں، ابھی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ آپ کے خاندان کی ہیں؟ ارے نہیں، بھائی نے اپنی پسند سے کی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، کچھ دیر بیٹھو تو ملواتی ہوں۔ میں اس تصویر کو کیسے نہ پہچانتا، یہ شیلا تھی اور اس کے برابر میں وہی لڑکا تھا جس کے دیے ہوئے 20,000 میں نے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ اب اگر میں شیلا کی حقیقت بتاتا تو اس کا گھر خراب ہو جاتا، اور اگر شیلا مجھے دیکھ لیتی تو سائرہ پر میرا پول کھل جاتا۔ سائرہ کسی کام سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو میں اس کے گھر سے نکل آیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شیلا کو معلوم بھی نہ ہوا ہوگا کہ کون آیا تھا اور کیوں چلا گیا۔ سائرہ نے پھر سوچا ہوگا کہ میں بھی کتنا عجیب آدمی ہوں۔